ہیلو، میں ہوں منظور آخوند اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بک بوفے ود آخوند۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے بعد سب سے اتھینٹک جو کتاب ہے وہ حدیث کی کتاب ہے۔ بہت سے محدثین نے حدیثوں کی کتاب لکھی ہے، لیکن یہ کہ 6 کتابیں بہت مشہور ہوئیں جسے صحاح ستہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک صحیح بخاری جو امام محمد بن اسماعیل نے لکھی ہے اور وہ 6 جلدوں میں ہے، اور اس میں 7275 احادیث ہیں۔ صحیح مسلم ہے جو کہ امام مسلم بن حجاج نشاپوری نے لکھی ہے، 4 جلدوں میں ہے، وہ 3033 اس کی حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد جو کہ امام ابو داؤد سلیمان بن اشت نے لکھی، اور جو کہ وہ بھی 4 جلدوں میں ہے اور 4800 اس کی احادیث ہیں۔ سنن ترمذی جو امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے لکھی ہے، وہ بھی 4 جلدوں میں ہے اور 3956 اس کی احادیث ہیں۔ سنن نسائی جو امام احمد بن شعیب نسائی نے لکھی ہے، جو کہ 8 جلدوں میں ہے، وہ ہے 5761 اس میں احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ جو امام محمد بن یزید ابن ماجہ نے لکھی ہے، جو کہ 2 جلدوں میں ہے اور وہ 4341 احادیث ہیں۔ ان ساری احادیث کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ 516 ہجری میں ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الافرا البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، مصابی سنہ۔ اس کو تھوڑا سا اس میں اور احادیث ایڈ کر کے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی نے رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 740 ہجری میں ایک کتاب لکھی، مشکوٰۃ مصابی۔ یہ مشکوٰۃ مصابی اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے 3 جلدیں ہیں، 2 اور یہ 3۔ اس کی 3 جلدیں ہیں، ایک کے 720 پیجز ہیں، جلد 1 کے 732 ہیں دوسرے کے، اور 790 تقریباً تیسرے کی صفحے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ جو جتنی بھی صحاح ستہ کی کتابیں ہیں وہ اس کے اندر کیسے سما سکتی ہے؟ وہ تو آلریڈی 20-25 ہزار اس میں احادیث ہوتی ہیں، لیکن یہ اس میں کیسے آ سکتی ہیں؟ بیسیکلی صحیح بخاری میں یا مسلم میں یا سنن ابی داؤد میں ریپیٹ ہوئی ہیں بہت ساری، ایک ہی احادیث ہے، الگ الگ طریقے سے آئی ہیں تو اس نے لکھا ہے، انہوں نے اس کو ایک ہی احادیث لکھا ہے۔ سیکنڈ، یہ جو چین ہے کہ اس محدث نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس تابعی سے سنا، اس نے تابعی سے سنا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو وہ جو ہیں وہ اس نے بائی پاس کیا ہے، یہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے جو فرسٹ ہوتا ہے محدث اس کا نام آتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت شاندار، بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے اندر اسماء رجال بھی ہیں۔ اسماء رجال کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تابعی اور تبع تابعی، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں لکھا ہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے اور اپنی لائبریری میں رکھنی چاہیے۔ اور اگر صحاح ستہ کی ساری کتابیں نہیں خرید سکتے تو آپ صرف یہ مشکوٰۃ مصابی لے لیں، ضرور پڑھیے اس کو، مشکوٰۃ مصابی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔